جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاک ذات کے کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا شکر۔ سر ڈی جی خان ضلع نوٹک مہمید اچھا کوئی علاقہ ہے وہاں کا، صحیح خبر۔ ضلع ڈی جی خان نوٹک مہمید کا جی ایریا ہے۔ صحیح۔ یہاں یہ بھائی ہمیں یہ ویڈیو بھیجنے پہ مجبور ہو گئے ہیں۔ آپ نے اس ویڈیو کو دیکھا، کیا لگا آپ؟ میں بس کیا کہتے ہیں حیرانگی کی بلندیوں پہ کہ جلی ہوئی چیز ایک جگہ رکھی ہوئی ہے اور اس کے آس پاس کارپیٹ دیوار کچھ بھی نہیں جلا ہو، کیسے ممکن ہے؟ آگ تو آگ سے آگ پکڑتی ہے اور بہت تیزی سے جلتی ہوئی جاتی ہے اور رکتی نہیں ہے، یہ کیسے پورا کارپیٹ یا تو کہیں جلا ہوا ہے وہاں لا کے رکھا ہے، مجھے بھی اسٹوری کا نہیں پتا لیکن لگ نہیں رہا ہے اس جگہ جلا، اور اگر جلا ہے تو کیسے؟ یہی جلا ہے سر، اب میں آپ کو بتاتا ہوں جی دیوار پہ بھی کالا پن نہیں ہے یار۔ سر آپ کو تیار رہے گا تھوڑا سا حیران ہونے کے لیے۔ اچھا یہ بھائی بتا رہے ہیں کہ جی یہ ہماری اوطاق ہے، اوطاق مہمان خانہ، ڈیرا، ڈرائنگ روم، صحیح، ڈرائنگ ایریا مہمانوں کے لیے۔ کہتے ہیں رات 11:30 بجے میں گیا ہوں یہاں سے، اس جگہ کی ایک ہی چابی ہے جو میرے پاس ہے۔ اچھا میں گیا ہوں، واپس آیا ہوں اگلے دن عصر کے ٹائم پر، تو مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی۔ صحیح، میں اندر آیا ہوں، میں نے کچھ نہیں بجھایا، یہ مجھے ایسے کا ایسا ملا، ایک گدا جس پر میں سوتا تھا، اچھا، یہ کمبل جو میں لیتا تھا یہ جلا ہوا تھا، اور کہیں کوئی بجھانے کا نشان، کہیں کوئی جلنے کا نشان، کہیں کوئی گیس کا سلنڈر، کہیں کوئی سگریٹ تک نہیں پیتے۔ یہ نیچے کارپٹ ہے اس کے، جی یہ بھی گدا کارپٹ کا ہے، بلینکٹ بھی کارپٹ کا، بلینکٹ بھی کپڑے کا ہے، یہ بھی کپڑے کا ہے، گدا بھی۔ اب یہ جل گیا، یہ جل گیا، اوپر سے جل گیا، نیچے اگر جلتا تو کارپٹ جلتا، دیواروں پر نشان ہوتے، بجھانے کے نشان ہوتے۔ صحیح، وہ دھوئیں کے کچھ سیاپن آتا ہے نا، وہ ہوتا، میری سمجھ سے باہر ہے۔ میں نہیں، پھر میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا چلیں یہ تو ہو گیا ایک، آپ نے دکھا دیا مجھے، ہوتا کیا ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں بھائی نلکا کھل جاتا ہے اوپر کا خود بخود، اچھا، موٹر چل جاتی ہے خود بخود۔ اچھا، کہتے ہیں ہوا کیا ہے، ٹپ ٹپ کی آواز آ رہی مجھے، میں اوپر گیا چھت پر، میں نے نلکا ٹائٹ بند کر دیا، صحیح، میں آیا ہوں، پانی گرنے کی آواز، اچھا، شدید آواز، ٹھیک، کچھ دیر تو میں ڈر کے مارے گیا نہیں، اور جب میں گیا تو پوری چھت بھری ہوئی تھی پانی سے۔ اچھا، یہاں پر ان کو کئی بار محسوس ہوا ہے جیسے کوئی ہے، لیکن کوئی آواز نہیں آئی، کبھی کسی کو دیکھا نہیں، اور یہ مجھے بتا دیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انہونی ہے یار، یہ آگ کے ساتھ جو آگ کا بیہیویئر ہوتا ہے وہ آکسیجن سے جتنی پھیلتی ہے، اور وہ بھی بند کمرے میں کہ ہوا کا داخل بھی نہیں ہو رہا، تو کہیں چلو ہوا سے بجھ گئی، وہ پورا جل کے، اور ارد گرد آپ دیکھیں تو وہ سر ایک آپ کو ذرہ ہوتا ہے نا، دیکھیں ایش ہوتی ہے، ایش بنتی ہے، اڑتی ہے، گرتی ہے جگہ جگہ، نہیں سر ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کے اوپر پتہ نہیں کیا یہی جلا، یا کوئی اللہ معاف کرے کوئی جلی ہوئی چیز آئی ہے اس کے اوپر، جو خود شاید اتنی گرم تھی جس کے سیک سے یہ جل گیا ہو، کہیں اور کوئی۔ میں آپ کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا۔ سر یہ ہماری بیٹھک ہے، یہ پرسوں رات کا واقعہ ہے، یہاں میں اکیلا ہوتا ہوں، پہلے ایک بار نل خود بخود کھل گیا، صحیح، یہاں کوئی نہیں ہوتا میرے علاوہ، میں رات کو یہ بند کر کے گیا ہوں، صرف ایک چابی ہے میرے پاس ہے۔ صحیح، اب کیا بتا رہے ہیں کہ کوئی آواز بھی نہیں تھی، نہ ہی کوئی میرے ساتھ تھا، میں دروازہ بند کر کے گھر چلا، اگلے دن عصر کے ٹائم میں واپس آیا تو کچھ جلنے کی بو آ رہی تھی، میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھا، کچھ سمجھ نہیں آیا، کمبل آدھا جلا ہوا ہے، کسی نے آگ نہیں بجھائی، میں بھی عصر ٹائم آیا، چابی بھی صرف، اور میرے پاس نہ کوئی نشان تھا آگ بجھانے کا، نہ کسی اور طرح کی نشانی، یہ جو جلا ہوا ہے، یہاں پر گدا رکھا ہوا تھا، میں یہاں سوتا تھا، اس کے نیچے اور قالین ہے، صرف گدے کے نیچے والی جگہ کو آگ لگی، اس سے 1 انچ بھی آگ آگے نہیں آئی، نہ دیوار بلیک ہوئی، نہ اوپر ڈیکور کالے ہوئے، صحیح،
میں اسموکنگ بھی نہیں کرتا اور یہاں پر کوئی گیس وغیرہ بھی نہیں رکھی ہوئی، آگ لگنے والی کوئی بھی چیز نہیں ہے. وہاں جب میں اوپر آیا تو آگ بھی بجھی ہوئی تھی. ابھی میں نے صفائی نہیں کی، اندر جاؤں تو بہت زیادہ وحشت ہوتی ہے. صحیح. ابھی ویسے سامان رکھا ہوا ہے. اس سے پہلے ایک بار میں اوپر بیٹھا تھا، کسی کام سے نیچے چلا گیا، قریب 30 منٹ بعد میں آیا تو اوپر نل کھلا تھا، پانی آ رہا تھا. میں پھر ڈر کے پانی بند کیا، پھر نیچے چلا، اوپر کوئی بھی نہیں آتا. صرف میرے علاوہ جب مہمان آتے ہیں تو میں ان کو اوپر لے کے آتا ہوں، ورنہ میں اکیلا ہوتا ہوں. اسی رمضان میں موٹر خود بخود چل گئی، میں بھی اوپر نہیں تھا، بند کر کے چلا گیا تھا. جب اوپر آیا تو ساری چھت پانی سے بھری ہوئی تھی، لیکن آج تک میں نے کسی کو دیکھا نہیں، نہ کسی کی آواز آئی. اب کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو دیکھ کر گھبرا گئے ہیں، ڈر لگ رہا ہے، ہمیں سمجھ کچھ نہیں آ رہا. پلیز کچھ انفارمیشن دیں ہمیں. صحیح سر یہ ہے پورا واقعہ ڈی جی خان. اور ہوا رمضانوں میں، یہ رمضان میں وہ موٹر والا معاملہ ہوا ہے، یہ اس کے بعد ہوا ہے. صحیح. کہ ایک خیال یہ لگ ایسے رہا نا کہ یار یہ کوئی باہر سے کوئی جلی ہوئی چیز اندر لے کے آ کے رکھ دیا کسی، یہی محسوس ہو رہا ہے مجھے، لیکن ایسا نہیں ہے. اور ایک وہ بات ہے آپ کی بھی لگ رہی، کوئی ایسی آگ نما چیز آ کے بیٹھ گئی ہے یا اس پہ چھا گئی ہے کہ اسی ایریے میں وہ جہاں تک محدود رہی. کیونکہ ہمیں اپنی پہلے نارمل جگہوں پہ ایسی آگ ملی ہے نا کہ دیواروں پہ، چھت پہ نشانات مخصوص جگہوں پر ہیں اور آگے نہیں چلے، ملے نہیں، بڑے. اب یہ کہہ رہے ہیں ہم سے کہ جی آپ انفارمیشن دیں، ٹھیک. صحیح. تو محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہی سوتے تھے اس پر، ٹھیک، یہ اس جگہ پر سوتے تھے اکثر. موٹر چل جانا، اس کے علاوہ پانی کا نل جو ہے وہ ہو جانا، یہ تو سمجھ آتا چلو کسی کی موجودگی، شرارت. لیکن یہاں صرف ان کے بستر کو آگ لگنا اور کمبل کو بھی جو اوپر لیتے اس کو آگ لگنا بغیر کسی وجہ کے، تو سمجھ یہی آتا ہے کہ جیسے آپ یہاں نہ سوئیں، یا تو سوتے ہوئے پتہ نہیں انسان غفلت میں یا کسی غلطی میں یا کس حالت میں سوئے، یہاں پہ شاید ان کو پسند نہیں، کیا پتہ راستہ ہو یہاں سے گزر ہو. لیکن بات یہ یار آپ جگہ چینج کر لیں، شاید ہو سکتا ہے. یہ اس بار ہوا، جیسے بتاتے ہیں مہمان بھی آتے، اوپر بھی جاتے، نیچے بھی آتے. یہ بھی کئی بار یہاں پر گزارا ہوگا. جب رات 11:30 بجے جا رہے ہیں یہاں سے اکیلے، تو اس کا مطلب وقت گزارتے ہوں گے یہاں پر. صحیح. ان کے بستر پہ ہی کیوں آگ لگی؟ ان سے ہی یہ کارپیٹ بھی بھائی کپڑا ہی ہوتا ہے. اب اس کارپیٹ پہ لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، مطلب اب مثال لیں کہ یہ کارپیٹ ہے، یہ اوپر گدا بچھا ہوا ہے، گدا جل گیا، اس کارپیٹ پہ نشان بھی نہیں. کیسے؟ یہ تو بڑی انتہائی ایکسٹریم لیول کا پینورمل واقعہ ہے. یہ جیسے آپ کو ایکسٹریم لیول جگہوں پہ ملتی ہے نا، ویسے ہی ہوا. یہ بالکل سمجھ سے بالا تر. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈر گئے ہیں نا، دیکھ کر ڈر گئے. اچھا، پانی سے ایک بات مجھے یاد آ رہی تھی ابھی کہ میں جب ایکسپریس آنے سے پہلے ڈی چیف فیس 2 میں تھا، جہاں ہمارا آفس تھا وہ میزنائن پہ تھا. تو کچھ پروجیکٹ پہ ہمیں راتوں کو رکنے کی مجھے اتفاق ہوا. تو زیادہ بڑا نہیں تھا، 700 یارڈس کا تھا وہ. تو وہ میں جب ادھر گیا تھا، ہم نے دیکھا مجھے واش روم میں سے نا کسی نے نلکا کھول دیا. واش روم ہمارا بڑا مطلب بہت آرٹسٹک بنا ہوا تھا. مجھے لگا کہ پانی بہہ رہا ہے، میں سمجھا کہ کوئی یوز کرتا ہوں. مجھے خیال ہے میں ہی اکیلا ہوں اور پانی ایسے بہ رہا ہے جیسے بالٹی بھر رہی ہے اور پانی بہنا شروع ہو گیا. مجھے اپنے کانوں سے آواز ایسی کہ پورے تیز پانی بہ رہا. میں گیا اٹھ کے دیکھ کے آیا تو پانی کا نہ نام و نشان، بالٹی بھی خوش اور پانی کوئی ٹپکا ہوا نہیں، بالٹی خالی. ہاں بالٹی خالی. اچھا، ہم میں 3-4 راتیں رکا تھا تو متواتر 2-3 دفعہ مجھے ایسا لگا کہ واش مین یوز ہو رہا ہے. تو ہم نے اپنے واش مین سے ذکر کیا، کہتا کہ ہاں جب میں رات میں رکتا ہوں، وہ 2 پوشن تھے، اس پوشن میں نہیں رکتا تھا، ہمارے پوشن پہ تھا، ہمیں اس پوشن کا نہیں پتا. اچھا، میرے دماغ میں یہ آیا کہ بلڈنگ میں کوئی اوپر بلڈنگ ہوئی کوئی یوز کرو، لیکن وہ ساؤنڈ کی پوزیشن پتہ چلتی ہے نا کہ آپ کہاں سے آ رہا ہے. اکثر کمپلین ہوئی ہے ہاں، کہ جی لیکن میرا نقصان نہیں ہوگا. یہ تو انتہائی ایکسٹریم نقصان ہوا ان کو یار. اب جی ذرا ویڈیو غور سے دیکھتے ہیں. صحیح. یہ دیکھیے گا جی، یہ آئے ہیں عصر کے ٹائم پر اور یہ ان کا گدا، اور یار سجاد سب صاف ہے یار. سجاد بہت حیرانی ہو رہی ہے مجھے دیکھ کے یار، بہت حیرانی ہو رہی ہے یہ دیکھ کے. مطلب یار پورا صاف ہے یار، مطلب ایک اڑ کے بھی راگ نہیں گئی ہے، گری ہے اتنا. اور کمرہ بالکل ایسا لگ رہا وائٹ واش کیا ہے. جی جی، کمرہ بھی بالکل صاف ہے. جی اللہ
میں نے اس کو یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آگ کی گہرائی کتنی ہے تو میں نے اس کو ایک فلٹر لگا کر بھی نیگیٹو چیک کیا تھا. اس میں بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف اسی جگہ آگ پڑی ہوئی ہے. آپ دیکھیں جہاں جہاں آگ ہائی لائٹس ہو رہی ہے نا وہ الگ. یہ جو جی آپ کو تھوڑا سا تھریشولڈ کہہ لیں, تھوڑا سا انفراریڈ کہہ لیں, یہ جو نظر آ رہا ہے نا یہ جلنے کے نشان ہیں, اور صرف یہی ہے. کہیں ایک آپ کو ذرہ کوئی راکھ جیسے دیکھیں نا کارپیٹ پہ کہیں ایش کا ایک ٹکڑا نہیں ہے. ایسا بھی ہوتا ہے. میں کہتا نہیں نہ سمجھ میں آنے والا معاملہ جس کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو, عقل تسلیم نہ کرے, پیرانارمل جو نارمل نہ ہو. سر آگ لگ جاتی ہے, ہو جاتا ہے کئی وجوہات, گرمی سے بھی, گیسز سے بھی, کوئی چنگاری سے بھی, کوئی باہر جا ٹھیک ہے لگ گئی کسی وجہ سے آگ, بجھائی کس نے؟ اور صرف لگی تو جس کے اوپر یہ بچھا ہوا یہ کپڑے کا کارپٹ, چلو پلاسٹک کا ہو کچھ ہو, وہ یہ تو آدھا جلتا ہے, یہاں نشان نہیں, یہاں میرے نشان. دماغ میں یہ رہا تھا کہیں اور جلاؤ, یہاں لا کے پلیس کر دو ان کیس ہم دیکھ رہے ہیں چیز اسکرین کے تھرو. لیکن اگر کوئی اٹھا کے پلیس بھی کرے گا تو اس کی راگ جھڑے گی, گرے گی, وہ تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے. مطلب ہیومن سائیکی کے کوشچنس آتے ہیں نا دماغ میں, یار یہ ایسا بھی کر سکتے ہیں, خود کی ہوا فیبریکیٹڈ ہے, لیکن کیسے یار, وہ تو بالکل صاف ہے یار. تو دیوار حیرت کی بات ہے, ان کو چاہیے کہ جگہ چینج کر لیں یا پوچھ لیں. کیونکہ بعض بار راستے میں جب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں نا تو وہاں وہ تھوڑا سا یا ان کا گزر ہوتا ہے یا وہ وہاں ٹھہرتے ہیں تو اس جگہ وہ پسند نہیں کرتے کوئی اور رکے یا ٹھہرے. میرے خیال سے تو انسان ہے, خطا کا پتلا ہے تو ہر جگہ کہیں ظاہر کر دیتے ہیں کہیں نہیں کرتے. بات یہ ہے شکر ہے اتنا بڑا نقصان نہیں ہوا, ایک گدا ایک کارپیٹ, آپ خیریت سے ہیں, سب ٹھیک ہے, تو آپ کو وحشت بھی محسوس ہوتی ہے, حالانکہ آنا جانا ہے, مہمان بھی آ جا رہے ہیں, تو وہاں جا کر ایک بار کہہ دیں کہ دیکھیں اگر کوئی غلطی ہوئی جانے انجانے میں تو اس کی معذرت, آئندہ ہم خیال کریں گے, احتیاط کر لیں گے, آپ کو رہنا ہے رہیں, نہیں رہنا تو ہمیں تو رہنا ہے نا, یہ ہمارا تو مہمان خانہ, ہمارے تو بنائے ان کے لیے. اگر یہ ہوتا رہے ٹھیک ہے, ہم سمجھ گئے کہ یہ کسی انسان کا کام نہیں ہے, آپ ہی ہیں, آپ نے اپنی موجودگی ظاہر کر دی, اب جو ہوا سو ہوا, ہم بھی احتیاط کریں گے, آپ بھی رہیں, لیکن ایسا تکلیف یا نقصان نہ پہنچائے. تو میرے خیال سے یہ اشارہ تھا, ایک پیرانارمل اشارہ, پیرانارمل آگ کی شکل. فی الحال دیجیے اجازت, زندگی رہی انشاءاللہ ہوگی ملاقات. السلام.